بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزادی ڈیجیٹل اور میں ہوں جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، ہم روزانہ پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا پچھلے دنوں جس میں ہم نے نشاندہی کی تھی کہ وزراء کا ایک وفد جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعظم کی قیادت میں وزراء کا ایک وفد جو ہے وہ سینئر وزیر کی قیادت میں گیا ہے کسی پولیس انسپکٹر کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے۔ اس پروگرام کے نشر ہوتے ہی آزاد کشمیر بھر سے ہمیں انتہائی ذمہ دار اور سنجیدہ فکر سابق حکمران طبقات میں سے سابق وزراء اور بیوروکریٹس نے ٹیلی فون کے ذریعے بہت معلومات پہنچائی ہیں، جن میں سے کچھ معلومات جو ہیں وہ قارئین تک پہنچانا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ 1970 میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب صدر منتخب ہونے کے بعد کوٹلی کے دورے پر گئے، جہاں مقامی ریسٹ ہاؤس میں جماعتی کارکنان اور سرکاری افسران بڑی تعداد میں جو ہے وہ سردار قیوم صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ تو سردار قیوم صاحب کی یہ روایت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو ساتھ بٹھاتے تھے۔ وہ مذہبی موضوعات پر، تصوف پر اور دیگر معاملات پر لوگوں کی بات سنتے بھی تھے اور اپنی بات سناتے بھی تھے۔ اس مجلس کے دوران جو ہے ایک جماعتی کارکن نے کسی معاملے پر تلخی کی، تلخ لہجے میں بات کی، تو مجاہد اول جو ہے نا ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑتے تھے، تو انہوں نے اس کارکن کو ایک چھڑی مار دی۔ اس کے بعد یہ مجلس ختم، برخاست ہو گئی۔ سردار قیوم صاحب جو ہے وہ رات کو وہاں کوٹلی کے ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر رہے۔ صبح کے وقت انہوں نے پولیس کو، جو ذمہ دار وہاں موجود تھے سیکیورٹی والے، ان کو بلا کر کہا جی کہ کل جس کارکن کو چھڑی ماری گئی تھی اس کو تلاش کر کے لایا جائے۔ تو اس کارکن کو جو ہے وہ قریب ہی تھا کہیں، تو جلد ہی مجاہد اول کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو مجاہد اول نے اس کو اس ریسٹ ہاؤس میں بٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، بیوروکریسی وہاں آ گئی، تو گزشتہ روز کی طرح جو مجلس تھی وہی مجلس دوبارہ برپا ہو گئی۔ تو سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے کھڑے ہو کر اس کارکن سے معافی مانگی اور کہا کہ کل میں نے غصے میں تمہیں چھڑی مار دی تھی اسی مجلس کے سامنے، ان سب لوگوں کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں تم سے دست بدستہ معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ کارکن جس کو چھڑی پڑی تھی وہ مجاہد اول کو اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی اور اس نے جواب میں کہا جی کہ مجاہد اول، آپ میرے بزرگ ہیں، میں نے آپ کی جو صدرش ہے اس کا کوئی برا نہیں منایا، نہ ہی میں آپ کے معافی کے اس مطالبے کے حوالے سے جو ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ سردار قیوم صاحب نے وہاں انکشاف کیا جی کہ جب سے میں نے تمہیں چھڑی ماری اس کے بعد میں آرام سے نہیں بیٹھ سکا۔ سردار قیوم صاحب کی یہ عادت تھی کہ وہ تہجد گزار تھے، رات کا جو پچھلا پہر ہے اس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس رات جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو وہاں مجلس میں بتایا جی کہ نہ تو میں عبادت کر سکا ہوں، نہ تہجد پڑھ سکا ہوں، اور نہ ہی میں سو سکا ہوں۔ تو اس کارکن نے پھر مجاہد اول کی یہ بات سننے کے بعد جو ہے نا اس نے کہا جی میں دلی طور پر جو ہے نا میں معافی کا لفظ پھر بھی اس نے نہیں کہا، اس نے کہا میں دلی طور پر جو ہے نا آپ کی اس بات کا احترام کرتا ہوں، میں نے بالکل کوئی بات محسوس نہیں کی اور میں دل و جان سے جو ہے نا اس بات کو، آپ کی بات کو میں قبول کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح کی بات جو ہے نا کسی اعلیٰ ظرف صاحب کردار باعمل شخصیت سے کی جا سکتی ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا کتنے اعلیٰ ظرف لوگ جو ہے نا وہ حکمران رہے ہیں، اور آج کے حکمرانوں کا یہ عالم ہے کہ ایک پولیس انسپکٹر کی تعیناتی کے معاملے پر جو ہے نا وزیر اعظم وزراء کو ساتھ لا کر ایک وزیر کے پاس جاتا ہے تو آگے وزیر جو ہے نا وہ آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی اسی حوالے سے میں بیان کرتا ہوں کہ جب سردار عتیق احمد خان صاحب 2006 میں وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے سردار سکندر یاد خان وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ اکرم سہیل صاحب پرنسپل سیکرٹری تھے۔ تو سردار عتیق صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اکرم سہیل صاحب کو بحثیت پرنسپل سیکرٹری اپنے ساتھ رکھا۔ مسلم کانفرنس جو بہت سارے سینئر لوگ تھے جو بہت سردار عتیق صاحب کے قریب تھے، وہ صدر وزیر اعظم کے پاس صدر عتیق صاحب کے پاس گئے جی کہ یہ جو اکرم سہیل صاحب ہیں یہ سکندر یاد صاحب کے جو ہے نا بہت قریبی اور قابل اعتماد آدمی ہیں، یہ
ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے. تو سردار عتیق صاحب نے جو ہے نا لوگوں کی نہیں سنی اور 6-7-8 مہینے تک جو ہے وہ اکرم سہیل صاحب وہ پرنسپل سیکرٹری رہے. اس دوران کئی دفعہ اکرم سہیل صاحب نے خود بھی سردار عتیق صاحب سے کہا جی کہ آپ کے وزراء، حکومت کے وزراء اور جماعتی کارکنان جو ہے وہ ان کو برا لگتا ہے مجھے یہاں دے کر، تو لوگ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے یہاں سے تبدیل کر دیں. لیکن سردار عتیق احمد خان نے نہ صرف اکرم سہیل صاحب کو وہاں باہر رکھا بلکہ ان کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام بھی کروائے. مسلم کانفرنس کے سردار عتیق صاحب کے پہلے 6 مہینے میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے وہ اکرم سہیل صاحب کی سوچ فکر، ان کے ویژن اور ان کے تجربے کا نتیجہ تھے. تو سردار عتیق احمد صاحب جو ہے نا وہ مردم شناس شخصیت ثابت ہوئے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھا جو کام کے تھے. ان کے سٹاف میں مسعود الرحمان بھی شامل تھے. مسعود الرحمان کے حوالے سے بھی مسلم کانفرنس کارکنوں نے اعتراض اٹھایا. سردار عتیق صاحب نے مسعود الرحمان کو ڈپٹی کمشنر مظفر آباد تعینات کیا اور مسعود الرحمان نے باسی ڈپٹی کمشنر مظفر آباد تعمیر نو اور بحالی کے کاموں میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کر کے مسلم کانفرنس کی حکومت کی نیکنامی میں اضافہ کیا. تو ماضی میں اس طرح کی صورتحال ہوتی رہی ہے کہ جو ایسی جگہوں پر اہل شخصیات کو، اہل ملازمین کو، اہل افسران کو تعینات کیا جاتا رہا ہے میرٹ کی بنیاد پر. لیکن آج کے دور حکومت میں جب اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ کیتھر رجال ہے، بہت چھوٹے کردار کے لوگ، بہت چھوٹی سوچ کے لوگ، بہت چھوٹے ظرف کے لوگ جو ہے وہ بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے ہیں. اور جب اس طرح کے لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھ جائیں تو پھر اس بڑے عہدوں کی بھی توقیر قائم نہیں رہتی، بڑے عہدے بھی جو ہے نا وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عہدے بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج بہت مایوس کن صورتحال ہے. ہمارے یہاں گورننس کے تو بہت دعوے کیے جاتے ہیں، گڈ گورننس کے بہت دعوے کیے جاتے ہیں، میرٹ کے بہت دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. حقیقت جو ہے نا وہ انتہائی تلخ ہے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ زبانی دعووں کے بجائے اپنے عملی کردار کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ کون کتنا اچھا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ کسی اور بھی علاقے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.